الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے عظیم ترین سورت ہے. میں نے گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں اس سورت کی فضیلت اور اہمیت قدر تفصیل سے بیان کی کہ یہ سورہ فاتحہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس سورت کی کل 7 آیات ہیں اور اس بات پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے. البتہ اہل علم کا اس بات میں اختلاف ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات کون کون سی بنتی ہیں. بعض اہل علم کے نزدیک بسم اللہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے. ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخری آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور بعض اہل علم کے نزدیک سورہ فاتحہ کا جز بسم اللہ نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی کسی سورت کا بھی بسم اللہ جز نہیں سوائے ایک مقام کے سورہ نمل جو میں نے آیت تلاوت کی وہاں پہ بسم اللہ آیت کا جز ہے. اب جو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد 2 سورتوں کے درمیان فرق اور امتیاز کرنا ہے کہ یہ سورت یہاں پہ ختم ہو گئی، اب یہاں سے دوسری سورت شروع ہو رہی ہے. دوسری بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ مسلمان جو بھی کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں.
اسے اس بات کا بھی علم ہو کہ اس بسم اللہ کی برکات، اس کے فوائد اور اس کے ثمرات کیا ہیں۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں، جب بندہ کسی بھی عبادت کو اس کی فضیلت معلوم ہونے کے بعد ادا کرتا ہے تو اس عبادت کی انسان کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے، اس عبادت میں بندہ لطف محسوس کرتا ہے۔ تو آج بسم اللہ کی فضیلت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے فرامین انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ایک مشہور حدیث ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد بھی ہوگی، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر اہم کام جسے بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے، اس کام میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ دین اور دنیا کے ہر جائز اور اہم کام کے شروع میں پڑھ لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ ہر کام شروع کریں تو کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت مسلمان کو اس لیے دی گئی تاکہ قدم قدم پر مسلمان کی زندگی کا رخ وہ اللہ کی طرف رہے، اور ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ کر اس بات کا ثبوت دے کہ ہر چیز اور ہر عمل کو وجود دینے والا اور ہر عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اس لیے چاہے میرا کوئی چھوٹا کام ہو، چاہے میرا کوئی بڑا کام ہو، اللہ کے حکم اور اس کی مدد کے بغیر وہ پایہ تکمیل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایک بسم اللہ پڑھنے سے بندے کا عقیدہ بھی مضبوط ہو گیا کہ میرے ہر کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو کام شروع کیا ہے اللہ اس میں خیر و برکت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم کھانا کھانے لگو تو کہو بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ جب تم پانی پینے لگو تب بھی کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رات کو بستر پہ جانے لگو تب بھی کہو اللہم بسمک اموت و احیا۔ اور جب تم جانور ذبح کرنے لگو، قربانی قریب آ گئی ہے، تمام صاحب استطاعت اہل ایمان ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو اپنے اپنے جانور اللہ کی راہ میں ذبح کریں گے، قربان کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم جانور ذبح کرنے لگو تو ذبح کرتے وقت اس جانور پر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کرو اور یوں کہو بسم اللہ اللہ اکبر، یا یوں کہو بسم اللہ واللہ اکبر۔ اس کی احادیث میں زیادہ فضیلت آئی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کا حکم دیا کہ مسلمان جو بھی کام شروع کرے، جس کام کی ابتدا کرے وہ اللہ کے نام سے کرے۔ گھر سے نکلنے لگو تب بھی کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر میں داخل ہونے لگو تب بھی بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، اور سواری پہ سوار ہو تب بھی بسم اللہ پڑھ کر سوار ہو۔ تو جب بندہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتا ہے تو اس کا ہر کام بسم اللہ کی برکت سے عبادت بن جاتا ہے۔ مسلمان بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتا ہے، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا پینا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا سواری پہ سوار ہونا بھی عبادت، اس کا گھر میں داخل ہونا بھی عبادت، اس کا مسجد میں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونا بھی عبادت۔ اور دیر کتنی لگتی ہے بسم اللہ پڑھنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنے سے لفظ سے اللہ کریم بندے کے دین اور دنیا کے ہر کام کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ اب یہ تو وہ احادیث تھی کہ جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اب یہ بھی احادیث سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس بسم اللہ کی برکات اور اس کے فوائد اور اس کے ثمرات کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف جگہوں پہ بسم اللہ پڑھنے کی برکات بھی بتائی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہو، یہ احادیث توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ ہمارے اس جمعے کا جو موضوع ہوتا ہے ہفتے کے بعد یہ آدھا گھنٹہ، مقصود یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات گوش گزار ہوں اور اللہ عمل کی توفیق دے۔ جتنی توجہ ہوگی اتنی حضور کی فرامین پہ عمل کی توفیق ملے گی۔ حضور نے فرمایا جب کوئی شخص گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں سے نکل چلو، اب اس گھر میں نہ تو تم رات گزار سکتے ہو، نہ اس گھر میں رات کو تمہارے لیے کھانا میسر آئے گا، یہاں سے چلے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کرتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، انہیں خوشخبری دیتا ہے اب تمہیں اس گھر میں رات گزارنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی اور بھوک مٹانے کے لیے تمہیں کھانا بھی مل جائے گا۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا کہ جو مسلمان بندہ گھر میں داخل ہو کے بسم اللہ پڑھتا ہے، کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس بسم اللہ کی برکت سے اس گھر کے افراد کو ساری رات شیاطین کے شرور سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ تھوڑی برکت ہے بسم اللہ کی، ساری رات بندہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، چوروں سے حفاظت، ڈاکوؤں سے حفاظت، شیاطین کے وساوس اور شرور سے حفاظت۔ اور گھر سے کون سا بندہ جو باہر نہیں نکلتا؟ ہر شخص
صبح ہوتی ہے اللہ کو یاد کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، کوئی ملازمت کے لیے، کوئی تجارت کے لیے، کوئی محنت مزدوری کے لیے۔ مرد کے ذمے جو اللہ نے رکھا ہے کما کے لائے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ جب وہ گھر سے اپنے کام کاج کے لیے، محنت مزدوری کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے نکلتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے اسباب میں اس کے لیے برکت ڈال دیتا ہے۔ ہر بندے نے گھر سے محنت مزدوری کے لیے نکلنا ہے، تو نکلتے ہوئے اپنے اس نکلنے کو عبادت کیوں نہیں بنا لیتے؟ نکلنا ہی ہے نا، محنت مزدوری تو کرنی ہے، گھر میں کوئی بیٹھ نہیں سکتا، ملازمت تو کرنی ہے، تجارت کاروبار کرنا ہے، تو جب گھر سے کسی کام کے لیے نکلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نکلیں، آپ کا یہ پڑھ کر نکلنا عبادت بن جائے گا۔ کتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے شفیع تھے۔ جاؤ گے تم تجارت کے لیے، اللہ کا نام لے کر جاؤ گے، تمہارا یہ تجارت کے لیے جانا بھی عبادت ہے۔ جاؤ گے تم ملازمت کے لیے، محنت مزدوری کے لیے، اللہ تمہاری اس محنت مزدوری کے لیے جانے کو بھی ثواب کا کام بنا دے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت، یہ ترمذی شریف اور ابو داؤد کی حدیث ہے، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کو یاد کرنے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ بچے گھر سے نکلیں تو صرف وہ الفاظ نہیں جو آج اہل مغرب نے ہمیں سکھائے ہیں، پاپا بائے بائے، نہ بچے کو سلام سکھائیں، نہ بچے کو اللہ حافظ سکھائیں، نہ بچے کو دعا سکھائیں، اور اہل مغرب کے الفاظ کے ساتھ بچہ اپنے گھر سے رخصت ہو۔ ایک مسلمان کے لیے کتنے افسوس کی بات ہے، مسلمان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ حضور کی سنت کے مطابق گزرے، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے وجود پر حضور کی سنتیں نافذ ہوں۔ شاید آج مسلمانوں کو اس چیز کا علم نہ ہو کہ ایک ایک سنت کی کتنی برکات ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جب بندہ یہ دعا پڑھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، سبحان اللہ، اگلی احادیث کے جملے توجہ سے سنیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرشتے اس بندے کو جواب میں کہتے ہیں، حسبک اللہ کے بندے تیرا یہ عرض کر دینا تیرے لیے کافی ہے، جو تو دعا پڑھ کے نکلا یہ تیرے لیے کافی ہے۔ ہدیت، اب تو جدھر بھی جائے گا تیرا پروردگار اپنی رحمت سے خود ہی تیری رہنمائی فرمائے گا۔ وکفیت، یہ دعا تیرے کاموں کے لیے تجھے کافی ہے، جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے تو نکلا ہے، اللہ اس مقصد کے پورا کرنے میں تیرے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ جس کام کے لیے نکلے اللہ اس کام کو آسان فرما دے گا۔ وَوَقِيتَ، اس دعا کی وجہ سے اللہ تجھے ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے، ہر قسم کے حادثات سے بھی اللہ تجھے بچا لے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے، فرشتہ اس کے جواب میں یہ کہتا ہے، شیطان نامراد ہو کر، مایوس ہو کر اس بندے سے دور چلا جاتا ہے۔ اب تو یہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا،
گھر سے نکلتے ہوئے جس مقصد کے لیے نکلا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے تو نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، اب میں چلتے راہ بھی ہر چیز سے تیری حفاظت فرماؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام کی حدیث عرض کر رہا تھا کہ بسم اللہ کی کتنی حضور نے برکات بیان فرمائی کہ مسلمان بسم اللہ پڑھ کے قدم قدم پہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے میرے اللہ میں زندگی کے ہر لمحے پہ ہر قدم پہ تیری حفاظت کا محتاج ہوں، میں خود کچھ نہیں ہوں۔ جب بندہ اس عاجزی کا اقرار کرتا ہے، اللہ کو بندے کی یہ عاجزی اتنی پسند آتی ہے، اللہ پھر عرض سے اعلان کرتا ہے میرے بندے اچھا تو یہ سمجھتا ہے کہ میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے، تو پھر سن لے میں بھی اب ہمیشہ تیری حفاظت کرتا رہوں۔ آخری حدیث ایک ایسی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی اور انتہائی قیمتی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے، صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے، اب ایک وظیفہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں اللہ مصائب سے بچائے، تکلیفوں سے بچائے، دکھوں سے بچائے، حضور فرماتے ہیں میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں لوگ مجرد وظیفے نیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں، فلاں وظیفہ مجرد ہے، فلاں وظیفہ مجرد ہے، لیکن سب سے مجرد وظیفہ وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے، اس دن شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کی نبی کی زبان پہ کسی مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا، ہمیں الحمدللہ یقین ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا جو بندہ شام کو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، اللہ کریم صبح تک اسے ہر قسم کے نقصان سے، مصائب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ حضور نے فرمایا یوں پڑھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہیں ہر قسم کے مصائب سے، ہر قسم کی تکلیفوں سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ رکھنا یہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ تو آج کی اس جمعے کا خلاصہ کیا نکلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورہ فاتحہ سے پہلے لکھے ہوئے ہیں، اس بسم اللہ کی اللہ کے ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کتنی قدر ہے، کتنی اہمیت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں تم جو بھی کام کرنے لگو اچھا کام، جو بھی اچھا کام کرنے لگو، ہر اس اچھے کام کی ابتدا اپنے رب کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر لیا کرو، اللہ تمہارے ہر اس کام میں خیر و برکت ڈال دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔